بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، بایولوجی 10th کلاس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے اور سب سے جلدی موصول۔ کل یہ بک سٹارٹ کر دی گئی ہے، جس کے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے گیسیس ایکسچینج کی ڈیفینیشن دیکھی، ڈفرینس دیکھا بریدنگ اور ریسپائریشن میں، پھر ہم لوگوں نے دیکھا پودوں میں گیسیس ایکسچینج۔ آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسان میں گیسوں کا تبادلہ۔ جی، انسان میں گیسوں کا تبادلہ کن سٹرکچر سے ہوتا ہے اور کون کون سے آرگنز جو ہیں وہ اس کے لیے رسپانسیبل ہیں، یہ آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ انسان اور اعلیٰ درجہ کے دوسرے جانوروں میں گیسوں کا تبادلہ ریسپیریٹری سسٹم سے ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے انسانوں میں ڈویژن آف لیبر بڑی زبردست ہے، ان کے لیے ایک علیحدہ آرگن سسٹم موجود ہے، اس کو ریسپیریٹری سسٹم کہتے ہیں۔ ہم ریسپیریٹری سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے یعنی کہ ہوا کا راستہ اور دوسرے پھیپھڑے۔ ہوا کا راستہ، ہوا کا راستہ ان حصوں پر مشتمل ہے جن کے ذریعے باہر کی ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور گیسوں کے تبادلے کے بعد باہر نکل جاتی ہے۔ ہوا کا یہ راستہ مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ناک کے اندر خالی جگہ یعنی کہ نیزل کیوٹی، یہ جن سوراخوں کے ذریعے باہر نکلتی ہے یعنی نوسٹرلز کہتے ہیں۔ ایک دیوار نیزل کیوٹی کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ہر حصے کی دیواروں پر میوکس اور بال موجود ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود گرد کے ذرات کو فلٹر کرتے ہیں۔ میوکس اندر داخل ہونے والی ہوا کو نمی دیتا ہے اور اسے گرم کر دیتا ہے تاکہ اس کا ٹیمپریچر جسم کے ٹیمپریچر کے تقریباً برابر ہو جائے۔ نیزل کیوٹی وہ دو چھوٹے سوراخوں یعنی کہ اندرونی نوسٹرلز کے ذریعے فیرنکس میں کھلتی ہے۔ فیرنکس ایک مسکولر رستہ ہے جو خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترکہ ہے۔ یہ رستہ ایسوفیگس کے سوراخ اور لیرنکس تک پھیلا ہوا ہے۔ ہوا فیرنکس سے لیرنکس میں جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فیرنکس کے فرش پر ایک سوراخ گلاٹس ہوتا ہے جو لیرنکس میں کھلتا ہے۔ یہ راستہ ہوا کا بتایا جا رہا ہے جی کہ جو بیرونی ہوا ہے یہ جسم کے اندر ناک کے سوراخوں سے، جن کو نوسٹرلز کہتے ہیں، سے داخل ہوتی ہے۔ اب ہر نوسٹرل جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر حصے کے اندر میوکس موجود ہوتی ہے اور بال موجود ہوتے ہیں جو کہ ہوا کو فلٹر کرتے ہیں، ذرات وغیرہ اور جراثیم وغیرہ یا مائکروب جو ہوتے ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے اور موئسٹ کر دیا جاتا ہے ہوا کو۔ یہی جو نمدار ہوا ہے، گرم اور نمدار ہوا ہے، اس کو آگے فیرنکس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ فیرنکس سے یہ ہوا جو ہے وہ لیرنکس میں جاتی ہے اور لیرنکس کے آخر پہ ایک سوراخ گلاٹس ہوتا ہے جس میں سے گزرتی ہے۔ گلاٹس ایک سوراخ گلاٹس ہوتا ہے جو لیرنکس میں کھلتا ہے۔ ٹیشو کا ایک پردہ یا ایک جو ہے وہ حصہ وہ گلاٹس کی حفاظت کرتا ہے جسے ایپی گلاٹس کہتے ہیں۔ اس تصویر کو ذرا آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ جو سب سے آگے والا حصہ ہے یہ آپ کو نوسٹرل کی ہیڈنگ بتا رہا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو نیزل کیوٹی نظر آ رہی ہے، نیزل کیوٹی کے بعد فیرنکس ہے، فیرنکس کے بعد آپ کو ایپی گلاٹس بھی پتہ چل رہا ہے اور گلاٹس بھی پتہ چل رہا ہے جی۔ لیرنکس کارٹیلیج کا بنا ہوتا ہے، یہ فیرنکس اور ٹریکیا کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اسے اعلیٰ صوت یعنی آواز پیدا کرنے والا خانہ وائس باکس بھی کہتے ہیں۔ لیرنکس کے اندر ایک طرف سے دوسری طرف ریشہ دار پٹیوں کے دو جوڑے اٹیچ ہوتے ہیں، یہ جن کو ان پٹیوں کو ووکل کارڈز کہتے ہیں۔ جب ہوا ووکل کارڈ سے ٹکراتی ہے تو یہ تاش میں آتے ہیں اور اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ لیرنکس کا اسٹرکچر بتایا گیا جی۔ اگر سوال ہے لیرنکس پر مختصر نوٹ لکھیں تو یہ والا پیراگراف آپ لکھیں گے۔ کارٹیلیج کا بنا ہوتا ہے، فیرنکس اور ٹریکیا کے درمیان ہوتا ہے، اسے اعلیٰ صوت یعنی آواز پیدا کرنے والا خانہ وائس باکس بھی کہتے ہیں۔ وائس باکس بھی ایک شارٹ کوسچن آتا ہے جی۔ لیرنکس کے اندر ایک طرف سے دوسری طرف ریشہ دار پٹیاں یا فائبرس بینڈ کے دو جوڑے اٹیچ ہوتے ہیں، یہ کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، ان جوڑوں کو ووکل کارڈز کہتے ہیں۔ ووکل کارڈز میں اٹھنے والی وائبریشنز ہونٹوں، رخسار، زبان اور جبڑوں کی مخصوص حرکت ساؤنڈ پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں ہماری بول چال کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ بولنے کی طاقت کا تحفہ صرف انسان کو دیا گیا ہے، یہ ان خصوصیات میں سے ایک ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ یہ ان اسپیشل کریکٹرسٹکس میں سے ایک کریکٹرسٹک جو ہے وہ بولنے کی طاقت بھی ہے۔ لیرنکس سے آگے ٹریکیا ہے جسے ہوا کی نالی ونڈ پائپ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک شارٹ کوسچن ہے جی، ٹریکیا پر نوٹ لکھیں۔ یہ تقریباً 12 سینٹی میٹر لمبی ایک نالی ہے اور ایسوفیگس کے سامنے کی طرف موجود ہے۔ ٹریکیا کی دیوار میں کارٹیلیج کے سی شکل کے گھیرے ہوتے ہیں۔ یہ کارٹیلیج ٹریکیا کو
سکڑ جانے سے بچاتی ہیں تاکہ اندر موجود ہوا چاہے اندر ہوا موجود نہ بھی ہو تو بھی یہ جو لیرنگس ہے یہ سکڑ ہے یہ ٹریکیا سکڑ نہ آ سکے. تو سی شیپ کے کڑے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس کو بند ہونے سے بچاتے ہیں, سکڑنے سے بچاتے ہیں. سینے میں داخل ہونے والے ٹریکیا پر 2 چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جنہیں برونکائی کہتے ہیں, جس کی باہر برونکس ہے. برونکائی کی دیواروں میں کارٹلیج کی بنی پٹیاں لگی ہوتی ہیں. یہ ہر برونکس اپنی جانب کے پھیپھڑوں میں داخل ہو کر چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پھیپھڑوں میں برونکائی تقسیم در تقسیم ہو کر بہت باریک نالیاں بنا دیتے ہیں جنہیں برونکیولز کہتے ہیں. تقسیم ہو کر جیسے جیسے برونکیولز باریک ہوتے جاتے ہیں ان کی دیواروں سے کارٹلیج بھی ختم ہو جائے گا. جتنی نالی باریک ہوتی جائے گی جو سی شیپ والا کارٹلیج پہلے چلتا آ رہا تھا وہ کارٹلیج اتنا کم ہوتا جا رہا ہے. برونکیولز کا اختتام باریک اور چھوٹے ٹیوبیولز پر ہوتا ہے جنہیں ایلویولر ڈکٹس کہتے ہیں. ہر ایلویولر ڈکٹ ہوائی تھیلیوں یعنی ایلویولائی کے گچھے میں کھلتی ہے. یہ ایلویولائی جو ہے یہ جسم کے انسان کے جسم میں گیسوں کے تبادلے کی سطح ریسپریٹری سرفیس بناتے ہیں. یہ بہت باریک ہوتے ہیں, یہ 1 سیل تھک ہوتے ہیں, بہت باریک ہوتے ہیں, 1 سیل تھک ہوتے ہیں. یہاں سے بلڈ اور ہوا کے اندر موجود گیسوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے. ہر ایلویولس ایک تھیلیوما اسٹرکچر ہے ساختہ ہے اور اس کی دیواریں ایپیتھیلیل سیل صرف ایک تہہ پر مشتمل ہے. کیپلری تہہ ایک جال اس کو گھیر لیتا ہے. ٹریکیا اور برونکائی کی دیواروں میں بھی سیلیا والے سیلز اور گلینڈز کے والے سیلز ہوتے ہیں. گلینڈ والے سیلز میوکس خارج کرتے ہیں, ہوا کو نمدار کر دیتے ہیں اور نیزل کیوٹی سے بچ جانے والی مٹی کے ذرات یہاں پر پکڑ لیے جاتے ہیں. یعنی کہ سیلیا اور میوکس جہاں پر بھی ہو گئے یاد رکھیے گا بیٹا, یہ ہوا کے راستے کو کلیئر کرنے کے لیے, ہوا میں موجود گرد وغیرہ کو جو ہے روکنے کے لیے اور اس کے اندر موجود مائکروبس کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. سیلیا اوپری جانب حرکت کرتے ہیں تاکہ بیرونی ذرات کو میوکس کے ساتھ اور کیوٹی میں بھیجا جائے جیسے جہاں اسے نگل لیا جائے یا باہر نکال کر پھینک دیا جائے. دل سے آکسیجن کے اچھا اب یہ ہے جی میکانزم, یہ یعنی کہ جو گیسوں کا تبادلہ یہ ہوتا کیسے. دل سے آکسیجن کے بغیر یعنی کہ ڈی آکسیجنٹی, ایسا بلڈ جس کے اندر آکسیجن کم مقدار میں ہے. خون نالے والی جو آرٹری ہے پلمونری آرٹری پھیپھڑوں میں داخل ہو کر آرٹریولز میں اور کیپلریز میں تقسیم ہو جاتی ہے. آرٹریولز میں تقسیم ہوگی. آرٹری بڑی ایک نالی ہے, جیسے بڑی نالی سے چھوٹی نالی آرٹریولز, یہ آپ لوگوں نے 9 کلاس میں پڑھا ہوگا. آرٹریولز میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور آرٹریولز سے جو کیپلریز میں چلی جاتی ہیں. ہر کیپلری ایلویولائی کے گرد غلاف بناتے ہیں, پھر آپس میں وینیولز میں داخل ہو جاتی ہیں. وینیولز جو ہیں وہ مل کر بڑی وینز بنا دیتی ہیں. یہ آکسیجن والا خون لے کر پورے دل کی طرف چلی جاتی ہے. سیدھی سمجھنے والی بات ہے. پلمونری آرٹری جو ہے وہ کیا لے کے آئے گی, وہ دل سے پھیپھڑوں کی طرف خراب خون لے کے آئے گی. سارے جسم سے اکٹھا کیا ہوا ڈی آکسیجنیٹڈ خون جو ہے وہ دل سے پلمونری آرٹری کے ذریعے بھیجا جائے گا پھیپھڑوں میں. اب پھیپھڑوں کے اندر آنے والا جو خون ہے یہ ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہے, اس میں آکسیجن کی مقدار کم ہے, تو یہ آرٹریز سے ہوتا ہے وہ آرٹریولز میں جائے گا. آرٹریول سے پھر وہ آگے کیپلریز, یہ کیپلریز جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایلویولائز کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب ایلویولائی جو ہے یہاں سے یہ خراب خون یا آکسیجن جس میں کم تھی اس کے اندر آکسیجن ایڈ کی جاتی ہے. جب اس کے اندر مطلوبہ مقدار میں آکسیجن ایڈ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ کیپلریز کے اگلے سرے پہ وینیولز لگے ہوتے ہیں. ان وینیولز سے آگے وینز بنی ہوتی ہیں جو کہ خون کو دل کی طرف لے آتی ہیں اور پھر دل سارے جسم میں اس خون کو پمپ کر دیتے ہیں. جی. پھیپھڑے ایک طرف کے تمام ایلویولائی مل کر پھیپھڑا بناتے ہیں. سینے یعنی تھوریکس کے خلا میں پھیپھڑوں کا جوڑا موجود ہوتا ہے. سینے کی دیوار پسلیوں کے 12 جوڑے اور ان کے ساتھ لگی انٹرکوسٹل مسل پہنچتے ہیں. انٹرکوسٹل مسل ایک امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. جو مسل یہ جو موجود ہیں پسلیوں کے ساتھ مسل موجود ہیں, یہ پسلیوں کو جوڑنے والے مسل جو ہیں ان کو انٹرکوسٹل مسل کہتے ہیں, انٹرکاسٹل مسل کہتے ہیں. پھیپھڑوں کے نیچے ایک موٹی مسکولر تہہ ہوتی ہے جسے ڈایافرام کہتے ہیں. یہ بھی شارٹ کوسچن ہے جی کہ پھیپھڑوں کے نیچے جو موجود مسکولر تہہ ہے اس کو ڈایافرام کہتے ہیں. ڈایافرام کیا کرتی ہے, ڈایافرام جو ڈائجسٹیو حصے ہیں ہمارے آنتڑیاں وغیرہ ہیں اور میدا وغیرہ ہے اس کو سینے سے یا سینہ یا تھوریکس سے اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. یہ ویژرل آرگنز ہیں تو ان کی سپورٹ کے لیے, اور دوسرے نمبر پہ یہ ویکیوم بھی کریٹ کرتا ہے تاکہ پھیپھڑے اپنی اچھی طریقے سے کھل سکیں. ذرا اس کو دیکھیے گا, یہ پلیورل میمبرین کہلاتی ہے. جس پھیپھڑے کے ارد گرد والی میمبرین جو ہے یہ پلیورل میمبرین کہلاتی ہے. اس کو بیرونی پلیورل میمبرین کہتے ہیں. بیرونی پلیورل میمبرین اور اندرونی پھیپھڑے کے اندر ایک فلوئڈ موجود ہوتا ہے, اس کو انٹر پلیورل فلوئڈ کہتے ہیں. یہ فلوئڈ کیا کرتا ہے, دیکھیے جی ہم لوگوں نے جب 9 کلاس میں دل کی ساخت پڑھی تھی یا گردے کی ساخت پڑھی تھی تو ان کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ
جو بھی یہ ہمارے اہم اسٹرکچر ہیں یا اہم آرگن ہیں، ان کے ارد گرد ایک پروٹیکٹیو میمبرین موجود ہوتی ہے، اور ان پروٹیکٹیو میمبرین اور آرگن کے درمیان میں لیکوڈ موجود ہوتا ہے جو کہ ان کو شاکس وغیرہ سے یا اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ بایاں پھیپھڑا جسامت میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، دو لوبس پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دایاں پھیپھڑا نسبتاً بڑا اور 3 لوبس پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھیپھڑے اسپنج یا صوفے کی طرح کے اور لچکدار آرگنز ہیں، ان کے اندر بلڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ کی شاخیں ہیں۔ ہر پھیپھڑے کے گرد 2 میمبرینز ہوتی ہیں جنہیں اندرونی اور بیرونی پلورل 2 میمبرینز ہیں، یہ ڈبل میمبرین آرگن ہے۔ یہ ایک اندرونی پلورل میمبرین ہوگی، یہ پھیپھڑے کے ساتھ لگی ہوگی، اور بیرونی پلورل میمبرین جو ہے وہ اندرونی پلورل میمبرین سے تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا باہر کی طرف ہوگی، اور ان کے درمیان میں فلوئڈ موجود ہوگا۔ سیال مادہ ہے، زیادہ پھیلنے سکڑنے کے دوران رگڑ سے بچاتا ہے، یعنی کہ لوبریکیشن مہیا کرتا ہے۔ جی، تنفس کا عمل، انسپریشن یا انہیلیشن۔ سانس اندر کھینچنے یعنی انسپریشن کے دوران ریبس کے مسل سکڑتے ہیں، جس سے ریبس اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ اسی دوران گنبد نما ڈائفرام سکڑتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے۔ ان حرکات سے سینے کا خلا یعنی کہ ویکیوم بڑھ جاتا ہے، جس سے پھیپھڑے کے دباؤ میں کمی آتی ہے اور پھیپھڑے پھیل جاتے ہیں، اور ان کے اندر ہوا کا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے، اور باہر کی ہوا تیزی سے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا ہم لوگ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جی، آپ ایک بھرے ہوئے بالٹی لے لیں پانی کی، اس کے اندر ایک پائپ رکھ دیں، اور پائپ کو ایک سائڈ سے تھوڑا سا ایسے یعنی کہ کھینچ لیں، ہوا کو اپنی طرف کھینچ لیں جیسے حقے کو کھینچتے ہیں، اور اس پائپ کو نیچے رکھ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے صرف ایک بار اس کو کھینچ کے نیچے رکھا تھا، اب جب تک وہ جس حد تک جو ہے وہ پائپ زمین کو ٹچ، جہاں تک وہ پائپ اس کے اندر موجود رہے گا، تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پانی نکلتا رہتا ہے، وہ پائپ کے ذریعے پانی باہر آتا رہتا ہے۔ یہ ہے نشانی انہیلیشن کی یا انسپریشن کی۔ ایکسپریشن یا ایگزیلیشن، پھیپھڑوں میں گیسوں کے تبادلے کے بعد ناخالص ہوا کو باہر نکالنا ایکسپریشن کہلاتا ہے۔ ریبس کے مسل ریلیکس ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ناخالص ہوا کیسے ہو جاتی ہے کہ جی کیونکہ جس کے اندر موجود خون کے اندر موجود آکسیجن تھی، وہ آکسیجن ہم لوگوں نے جذب کروا دی ہے خون کے اندر، اور خون کے اندر موجود کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوا میں شامل ہو چکی ہے، اس لیے ہوا خراب ہو چکی ہے، جس کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ اپنی اوپری طرف اٹھی گنبد نما شکل میں آ جاتا ہے۔ ڈائفرام اب ریلیکس ہو جائے گا، اور سینے کے خلا کا جو سینے کے ویکیوم کا جو رقبہ ہے وہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، پھیپھڑے سکڑ جائیں گے، اور سارے کا سارا ہوا جو ہے بہت ساری باہر نکل جائے گی۔ انسان میں نارمل یعنی آرام کے وقت سانس لینے کی رفتار 16 سے 20 منٹ فی منٹ ہے، 16 سے 20 مرتبہ۔ تنفس کی رفتار کو دماغ میں موجود ریسپیریٹری سینٹر کنٹرول کرتا ہے۔ اب خون میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کے ارتکاز کے لیے سانس ہوتا ہے، تو یہ آپ کے سانس کے عمل کو یا سانس لینے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب مشقت یا کوئی کام کرتے ہیں تو مسلس کے سیل زیادہ رفتار سے سیل ریسپریشن کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن حاصل کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ انرجی پروڈیوس کی جا سکے۔ سینے میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے جو خون میں خارج کر دی جاتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے یہ نارمل سے زیادہ ارتکاز سینٹر کو تحریک دیتا ہے، اور سینٹر ریبس کے مسل اور ڈائفرام کو تنفس کی رفتار بڑھا دینے کی ہدایت بھیجتا ہے تاکہ خون میں موجود زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے نکالا جا سکے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے جی، ہمارے جو سانس لینے کی رفتار ہے وہ کام کرتے ہوئے یا مشقت کرتے ہوئے کیا ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، وہ 30 سے 40 مرتبہ فی منٹ تک چلی جاتی ہے۔ تنفس کی حرکات کافی حد تک غیر ارادی ہوتی ہیں، لیکن ہم تنفس کی رفتار کو کچھ حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ریسپیریٹری سینٹر کیا کرتا ہے، اس کو دوبارہ نارمل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سانس روک سکتے ہیں ہم، لیکن زیادہ دیر تک نہیں، یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوا جسم کے اندر داخل ہونے والی اور جسم سے باہر نکلنے والی ہوا میں کیا فرق ہے، ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ جو اندر داخل ہونے والی ہوا اس کے اندر 21% آکسیجن ہے، باہر نکلنے والی میں 16% ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 0.04% ہوا کے اندر موجود ہے، یہ آپ لوگوں نے 9th میں بھی پڑھا تھا، اور باہر نکلنے والی ہوا جو ہے اس کے اندر 4% ہے۔ نائٹروجن کی مقدار سیم رہتی ہے، نائٹروجن کنٹرول جو ہے وہ نہیں جذب کی جاتی، اور پانی کے بخارات پہلے کم ہوتے ہیں مقدار میں، وہ فرق آ سکتا ہے، لیکن بعد میں بہت زیادہ منہ سے باہر نکلی ہوا میں جو بخارات کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گرد کے ذرات جو ہیں وہ باہر نکلنے والی ہوا میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور ٹیمپریچر جسمانی ٹیمپریچر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے جو ہائی اسکول میں نارملی کروایا جاتا ہے۔ یہ وہ ویکیوم والا ڈائفرام کا فنکشن جو ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے تجربہ کروایا جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے جی، ایک غبارہ جو ہے وہ ایک بوتل کی ایک سائڈ پہ لگا لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 2 غبارے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو نیچے لگایا وہ کاٹ کے غبارہ لگایا تھا، اس کو جب نیچے کھینچیں گے تو اندر ویکیوم پروڈیوس ہو جائے گا، تو اندر موجود جو غبارے ہیں وہ پھول جائیں گے،
اسی طریقے سے جب وہ ہم اس کھینچے ہوئے غبارے کو چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ غبارے جو اندر موجود غبارے ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں چلے جائیں گے۔ جی کون سا حصہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے جسم کے سیلز تک ٹرانسپورٹ کرتا ہے؟ تو ریڈ بلڈ سیل میں موجود ہیموگلوبن جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے لے کر پورے جسم میں جہاں جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔